انسان اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سن لے اور جس بات کو اس کا ضمیر حق کہے اس پر وہ عمل کرنے لگے تو اپنی مختصر سی زندگی میں وہ جلدی فیصلہ کر لے گا، اسے رستہ جلدی مل جائے گا، ورنہ بال سفید ہو جائیں گے، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، اسے کبھی رستہ حق کا نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خوابوں کی، خیالوں کی، نعروں کی، خوشامد کی دنیا میں زندہ ہے۔ اپنے اندر جھانک کر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا دل کیا آواز دیتا ہے، ہمارا ضمیر کیا پکارتا ہے، ہمارے اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں تو بہت سارے لوگ مسائل شرعیہ پوچھتے ہیں، اور پھر وہ جب سوال پوچھ لیتے ہیں تو پوچھنے کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے بھی پوچھا ہے، فلاں سے بھی پوچھا ہے، اور پھر آپ سے بھی پوچھا ہے۔ تجزیہ ہے میرا چھوٹا سا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں وہ دراصل گنجائش لینا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی گنجائش ملے۔ کثرت سوالات کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے لیے کوئی گنجائش چاہتا ہوں۔ جو لوگ زیادہ سوالات صحابہ کرام علیہم رضوان کے قرآن پاک میں کل 14 سوال ہیں جو انہوں نے نبی پاک سے کیے، انہوں نے کثرت سوال نہیں کیے، عمل کیا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی ہیلا تراش کے، کوئی بہانہ گھڑ کے، ہمارے پاس بہت سے بہانے ہیں، بچے چھوٹے ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، شادیاں کرنی ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور ابھی عمر جوانی کی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہانہ۔ میرے عزیز، اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ اگر آپ ضمیر کے قیدی بن کے جئیں گے تو آپ کا چلتا پھرتا وجود ایک لاش بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، سنبھلا نہیں جاتا۔ کیوں؟ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، اندر سے آوازیں کچھ آ رہی ہیں اور رستہ کچھ اور ہے۔ دل ادھر جانے کو کر رہا ہے اور جسم کو کھینچ کے ادھر لے کر کے جا رہا ہے۔ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، بار بار پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام دیکھیں کتنا خوبصورت، ہمیں نام ہی نہیں ملتے بچوں کے نام رکھنے کے لیے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر میں تھا تو میں سوچنے لگا، یہ نہیں فرماتے کہ میں بولنے لگا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے میں سوچنے لگا کہ یہ نیکی آخر ہوتی کیا ہے، اور یہ شر اور بدی آخر کہتے کس کو ہیں۔ فرماتے جب میں سوچنے لگا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تم کیوں سوچتا ہے، تیرے سامنے دریا بہہ رہا ہے، جا کے مدینے والے محبوب سے پوچھ لے۔ اور یہ لفظ میں نے زبان سے نہیں ادا کیے، میرے دل میں تھے۔ میں مسجد نبوی شریف کا قصد کر کے، حضور کی بارگاہ کا قصد کر کے سرکار کے حضور حاضر ہوا تو مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرماتے میں چونکہ حکم یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے۔ وہ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب قربان جاؤں محبوب کے علم شریف پر، حضور فرمانے لگے ادن منی یا وابصہ، وابصہ تو ذرا آگے نہیں آ جاتا؟ کہتے میں آ کے 7ویں صف میں بیٹھ گیا تو حضور نے پھر فرمایا ادن منی یا وابصہ، اور یار ذرا اور قریب آ جا۔ میں 3ری صف میں آ گیا تو فرمایا ادن منی یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جا یار اور۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ محبوب کے مقدس گھٹنوں سے میرے گھٹنے مس ہونے لگ گئے، اتنا قرب کریم نصیب ہوا کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ دائیں بائیں والے لوگ مجھے رشک سے دیکھنے لگے کہ دیکھو کہاں وابصہ بیٹھ گیا، کہاں اسے جگہ نصیب ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نہ بغیر میرے کچھ کہے ہی فرمایا بتاؤ کیا پوچھنے آئے تھے۔ کہتے میں ابھی پوچھنے لگا تو فرمایا چل تو ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا۔
بتاؤں عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے. تو حضور نے فرمایا تو سوچ کے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. سوچ کے آیا تھا. جناب وابسہ کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے میرے دل پر ہاتھ مارا اور کریم رسول فرمانے لگے سوال میں نے بتا دیے اور اب اس طرح کر کے جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے. میں نے تیرے دل کو گویا دین کا عالم بنا دیا ہے. پوچھ اپنے دل سے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتا اندر سے آواز کیا آئی ہے؟ کیا آواز آئی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ جس پہ دل جم جائے، سکون ہو جائے، وہ نیکی ہوتی ہے. اور جو سینے میں کھٹکتی رہے، شک رہے، وہ بدی ہے. جو کر کے سکون ہو کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام کیا، یہ نیکی ہے. اور جو کر کے بے سکونی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ نقصان ہے، وہ شر ہے. یہ خاصیت اللہ نے ہر بندے میں پیدا کر دی. جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت ہوتی ہے، دل کو سکون، یار میں نے الحمدللہ کو نیکی کا کام کیا، وہ نیکی ہے. اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کیا بات. ہم رعایت چاہتے ہیں، رعایت. انشورنس کرا لی ہے، بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے، سود کا کام شروع ہو گیا ہے. اب اس مولوی سے بھی پوچھا، اس مولوی سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا. اب آگے کہنے لگے پیر صاحب 3 مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے، تو 5 کہہ رہے تھے ناجائز ہے. تو یہ مولوی الجھتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تو مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ آدھے کہہ رہے تھے جائز ہے. میں نے کہا علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے. میرے رسول فرمانے لگے تم نے شک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے. تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شک تو آ جاتا ہے نا. تو شک سے بھی بچیں، اپنے دل کو مطمئن کریں. لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دیں، پھر فتویٰ بھی لے لیا کہیں سے، کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لیں 3 طلاقیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے. پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. نہ میرے بھائی ایسے تھوڑی کام چلے گا. تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ. قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلۃ. یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ. برادری کا بھی خول ہوتا ہے. ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی. دولت کا بھی خول ہوتا ہے. ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے. یہ خول ہے. نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں. یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں کو. لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا. بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے. کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے. کوئی آواز نہ نکالے خبردار. لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے، سکون سے، بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی.